بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جس آیہ مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے قد افلح المؤمنون۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان بظاہر ایک مادی وجود کا نام ہے۔ اس وجود میں ہڈیاں، گوشت اور دیگر اعضاء ہیں، لیکن اس مادی وجود کے اندر ہمارے انا اور روح بھی ہے جو ہمارے اصل وجود ہے۔ انسان کہتا ہے میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میرا آنکھ، میری ٹانک، میرا سر، میرا جسم، لیکن اس میرا اور میری کی تکرار میں کہاں ہے اور کون ہے؟ یہ میں دراصل ہمارے انا یا روح ہے جو مادی غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ گویا یہ ایک مخفی خزانہ ہے جسے کھود کر نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس خزانے کو کام میں لانا ہے تو اپنی اصلی وجود کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ جب اصلی وجود کی پہچان حاصل ہوگی تو مادیت کے پردوں کو چاٹ کرنا آسان ہوگا۔ قد افلح کے الفاظ اسی مفہوم میں آئے ہیں کہ مومنین نے اپنی روحوں پر پڑے ہوئے مادیت کے پردوں کو چاٹ کر کے اصل خزانے یعنی روح کو بے نقاب کرنے اور اس کے نشو و نما کرنے کا مشکل کام کر دکھایا ہے، جبکہ عام انسان کی تمام تر توجہ اپنی حیوانی وجود پر ہی مرکوز رہتی ہے۔ نہ وہ اپنے روح کی خبر لیتا ہے اور نہ ہی اس کی غذا اور نشو و نما کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح سسک کر مر جاتی ہے اور اس کا جسم اس کی روح کا مقبرہ بن جاتا ہے۔ بظاہر ایسے شخص کا شمار زندہ انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مردہ ہوتا ہے، اور یوں وہ اپنی جہالت کے باعث ان مادی غلافوں ہی کو اپنی ذات سمجھ بیٹھتا ہے جو اس کی ذات انا یا روح کے گردا گرد لپٹے ہوئے ہیں، اور یوں وہ نہ خود کو پہچان پاتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کی معرفت ضروری ہے، اپنی ذات کو پہچاننا ضروری ہے۔ جیسے کہ صوفیہ کا قول ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔